دعا یہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ہم یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ تو نے جن کو ہدایت دی، رہبری دی، اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ وعافنا فیمن عافیت، اے اللہ تو نے جن کو عافیت دی، جو عافیت سے خوش و خرم زندگی جی رہے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر۔ وتولنا فیمن تولیت، اے اللہ جن کا تو سرپرست ہے، جس کی ذمہ داری تو نے لے لی ہے، اور ظاہر ہے تو جس کی ذمہ داری لے لے تو پھر اس کا بال بیکا نہیں ہو سکتا، اے اللہ تو مجھے بھی ان میں شامل کر۔ وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، عمر دی، زندگی دی، صحت دی، اس میں برکت عطا فرما۔ وبارک لنا فیما اعطیت، برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت کچھ مل جائے، عمر لمبی ہو جائے، مال و دولت بڑھ جائے، بچے بڑھ جائے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جو چیز ہے وہ سکون والی زندگی ہو، جو کچھ بھی ملا ہے وہ سکون ہو، تو کہتے ہیں یہ برکت۔ وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، اے اللہ تو نے اگر میرے حق میں کچھ غلط ہونے والا ہے میرے ساتھ، میری تقدیر میں غلط لکھا ہے، تو اے اللہ اس تقدیر کو بدل دے اور میرے حق میں اچھا کر دے۔ وقنا شر ما قضیت، تو نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے شر کا، تو اس شر سے مجھے بچا لے۔ وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ جب تو فیصلہ کر لیتا ہے کسی کی مقدر کا، کسی کی تقدیر کا، تو تیرے فیصلے اٹل ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ولا یقضی علیک، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا، تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے کہ وہ فیصلہ چلائے۔ ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت، اللہ تو وہ ہے کہ جس کی تو سرپرستی لے لے پھر اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ انہ لا یذل من والیت، جس کی تو سرپرستی لے لے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اللہ تیری جس سے دشمنی ہو جائے، تو جس کا دشمن بن جائے، پھر دنیا کی ساری قومیں مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت، اے اللہ تیری ذات بابرکت ہے، تو بلند و بالا ہے۔ تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک، یہ اللہ کی تعریف کی۔ اب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، نستغفرک ونتوب الیک، اور میں تجھ سے توبہ کرتا، میں تیری طرف رجوع ہوتا، تیری طرف بڑھنا چاہتا ہوں، تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ نستغفرک ونتوب الیک، پھر دعائیں مانگے، یہ تو ہو گیا ایک بندے کا اور اللہ کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے حق میں دعا کی۔ اب دعا مانگے اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولاقربائنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، پوری اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، جو گزر گئے ان کے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے، پھر پوری امت کے لیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو سرخروئی دے، اسلام ہی کا بول بالا ہو، اسلام ہی کا ڈنکا بجے، اسلام کے سائے میں سب آ جائے، اسلام کو عزت ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اے اللہ مشرکین کو اور شرک کو ذلیل کر، جو بھی باطل ہے اس باطل کو مٹا کر خاک میں ملا دے۔ واذل الشرک والمشرکین واہلک الکفرۃ والیہود والنصارى والمنافقین والمشرکین، اے اللہ جو ظالم ہے، جو ظالم کافر ہے، جو ظالم مشرک ہے، جو ظالم یہودی ہے، جو ظالم نصرانی ہے، اللہ انہیں تباہ اور برباد کر۔ یہ ہے دعا۔ اے اللہ پھر وہ
اللہم شتت شملہم، اے اللہ ان کے جماوڑے کو بکھیر دے، ان کی صفوں میں دراڑیں ڈال دے، ان کو منتشر کر دے، ان کو جمع ہونے مت دے، کیونکہ یہ جمع ہوتے ہیں تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہم مزق جمعہم وشتت شملہم وفل عدہم ونکس اعلامہم، ان کے جھنڈوں کو نیست و نابود کر، ونکس اعلامہم۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ تو ان کی ایسی پکڑ کر کہ وہ پکڑ بڑی زبردست ہو۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو دین اسلام کی مدد کر رہا ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، اے اللہ جو مدد کر رہے ہیں مدد کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر۔ وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو اسلام کو دین کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کو ذلیل کر اور ان میں ہم کو مت کھڑا کر، یعنی ان کی صفوں میں ہم کو شامل نہ کرنا۔ تو یہ ہے دعا، وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ ان پر عذاب برسا، ان کو غارت کر۔ یہ دعا ہے بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم آپ ہی سے لگاؤ کرتے ہیں، آپ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو مدد کر۔ یہ ہے قنوت نازلہ، جو پہلی بات میں نے آج کے حالات میں کہ ہر مومن کو انفرادی طور پر خدا کی طرف، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز 5 منٹ میں عرض کروں وہ یہ کہ کبھی بھی ان حالات میں مشتعل نہ ہوئیے۔ مشتعل کہتے ہیں بھڑکنے کو، آگ بگولا ہونے کو، غصے میں آنے کو، شور مچانے کو، ہنگامہ برپا کرنے کو۔ اس سے بعض مرتبہ نقصان ہو جاتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ حالات میں آگ بگولا ہو کر کے غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے ہر جگہ، اور تدبیر کرتے رہنا ہے، پلاننگ کرتے رہنا ہے، حکمت سے کام کرتے رہنا ہے، اور آپ کی تدبیر، آپ کی پلاننگ اور آپ کی حکمت عملی دوسروں پر واضح نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا یا کچھ آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو مجمع میں کھڑے ہو کر کے یہاں سے پوری پبلک میں مائک سے اعلان شروع کر دیا۔ اس طرح پتہ نہیں کون کس روپ میں مسجدوں میں بھی ایجنٹ لوگ بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بھی خبری لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو اپنی حکمت، اپنی پلاننگ، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات جو کسی حکومت یا کسی جماعت کے خلاف ہو، ان باتوں کا علن اعلان، علانیہ یہاں سے اعلان نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر لوگوں کو مشتعل ہونے اور جس چیز سے فتنہ ہو رہا تھا اس چیز سے روکا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کو سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، مدینہ چلے گئے، 6 سال رہے۔ 6 سال کے بعد آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، مکے گیا ہوں، جانور ساتھ میں ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جو خواب دیکھے وہ سچ ہوتا ہے۔ آپ نے اگلے دن اٹھ کے لوگوں کو بتایا کہ چلیے مکہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ لیکن اس خواب میں اللہ نے یہ اشارہ نہیں کیا تھا کہ یہ ابھی فوراً عمل کرنا ہے، فوراً جانا ہے۔ آپ روانہ ہو گئے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر کفار نے آپ کو روک لیا اور روک کر کے کچھ ایسی شرطیں لگائی، وہ شرطیں ایسی خطرناک اور ایسی بھاری تھی کہ صحابہ پر بوجھ بن رہی تھی۔ صحابہ کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عمر فاروق تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جو ایگریمنٹ لکھانے آیا تھا، سہیل بن عمر جو مکے کا سردار تھا، اس کی گردن کے نیچے ایسے تلوار رکھ کر کے بولا کہ ابھی نبی اشارہ کرے تو تیری گردن اڑا دوں۔ جب وہ باتیں کہہ رہا تھا،
جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، وہ لمبا واقعہ ہے، تو حضرت عمر کو نبی نے شانت کیا، اور اس شانتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیے اس وقت صحابہ 1400 ہیں، اور کتنے سال کی محنت ہے؟ 13 سال مکے کے، مدینے کے 6 سال، کتنے ہو گئے؟ تقریباً 19 سال کے آس پاس محنت کی آپ نے، اور 1400 صحابہ ساتھ میں ہیں، لیکن آپ نے وہ حکمت عملی اپنائی، ایگریمنٹ ہوا، 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا، لیکن 10 سال تو بہت دور، 1.5 سال 2 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہوا، اور جب آپ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ، اور اگلے 2 سال میں 1,24,000 صحابہ، کہاں 1400 اور کہاں 1,24,000 صحابہ۔ یہ اس حکمت کا نتیجہ تھا۔ اگر وہاں پر آگ بگولا ہوتے، وہ جو شرطیں بھاری بن رہی تھی وہ نہیں مانتے، ایک قدم نبی پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی کبھار ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اگلی کارروائی کرنے کے لیے، تو اس وقت اپنی ہار نہ سمجھیں۔ نبی نے یہ درس دیا، سبق دیا۔ نبی نے خطوط روانہ کیے اس ایگریمنٹ کے بعد، الگ الگ ملکوں کے نام، الگ الگ بادشاہوں کے نام، مصر کو، ایران کو، روم کے قیصر کو، اور ان خطوں کے نتیجے میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی دعوت پھیلی، اور آپ کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، کچھ لوگ رہتے ہیں جو منافق ذہن کے رہتے ہیں، بات کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ مدینے میں بھی ایک منافق تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، بظاہر مسلمان لیکن دشمنوں کی چالاکیوں میں وہ شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہم پر آپ جا رہے تھے، جنگ کا موقع تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اس پڑاؤ پر پانی کی قلت تھی، پانی لینے کے مسئلے پر حضرت عمر کا ایک غلام تھا، اور ادھر سے انصاریوں میں سے ایک انصاری صحابی تھے، دونوں کے درمیان اس پانی کو لینے پر جھگڑا ہو گیا۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ اس غلام نے، جو حضرت عمر کا غلام تھا، کیونکہ یہ مہاجر تھا، ہجرت کر کے آیا تھا، اور یہ انصاری مدینے ہی کے تھے، تو انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو مدد کے لیے بلایا، انصاری نے اپنے انصاری بھائیوں کو مدد کے لیے بلایا، اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے والا تھا کہ نبی نے سمجھا کہ دونوں کو بٹھایا، اس وقت شانت کر دیا۔ اس وقت ان میں انصاری لوگوں میں وہ عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور انصاری لوگوں کو آر دلائی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بزدل ہو، تم ہمت ہار جاتے ہو، یہ باہر کے لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے، اور تم پر راج چلاتے ہیں، تم پر حکم کرتے ہیں۔ اس بات کو بگاڑا اس نے، اور اس طرح شرم دلائی۔ ایک جملہ کہا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سمن کلبک یاکلک، عربی کا محاورہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ تاکہ وہ تم کو بعد میں کاٹے، سمن کلبک یاکلک، یہ اس نے کہا، یہ بظاہر نبی کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر ایک جملہ کہا، ہم مدینے جائیں گے، مدینے جانے کے بعد عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے۔ وہ بات اتنی بڑھ گئی کہ پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ پھر نبی نے اس پر تحقیق کی، اس عبداللہ بن ابی کا پورا راز نبی پر کھول دیا گیا کہ یہ منافق ہے۔ امت میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو بات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اس وقت تم نے امت کو ٹھنڈے دل سے حکمت سے سمجھانا ہے، اور انصاری لوگوں کو سمجھایا، او انصاری صحابہ، اگر میں مکے میں پیدا نہیں ہوتا تو مدینے میں پیدا ہونا پسند کرتا۔ ایک گھاٹی میں انصاری بیٹھے ہوں، دوسرے گھاٹی میں مہاجرین بیٹھے ہوں، میں نبی، میرا دل چاہتا کہ میں انصاریوں میں جا کر کے بیٹھوں، تمہارا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ اس طرح انصاری صحابہ کی آپ نے ہمت افزائی بھی کی، اور ان کے احسانات گنائے، تمہارے یہ احسان، تمہارے یہ احسان، تمہارے یہ احسان۔ اور کہیں انصاری بیٹھا ہو اور ایک طرف مہاجر بیٹھا ہو، میں انصاری میں جا کر کے بیٹھوں گا۔ اس طرح نبی نے حکمت سے اس مسئلے کو حل کیا۔ تو مستعل نہیں ہونا ہے، لیکن حوصلہ بھی نہیں ہارنا ہے، حکمت اور پلاننگ کے ساتھ
تدبیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔